السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، بعض اوقات خبریں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں اور پیچھے جو کہانی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایسی ایک خبر سامنے سے گزری کہ اس وقت کے وزیر داخلہ جو سینیٹر بھی ہیں وہ بہاولپور سے قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خبر کہ کیا واقعی وہ سینیٹر ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ جو سینیٹر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو رکن قومی اسمبلی ہونا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو بطور سینیٹر آپ وزیر تو بن سکتے ہیں، ایون ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں جیسے اسحاق ڈار ہیں، لیکن آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو سینیٹر رہتے ہوئے اگر محسن نقوی قومی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس سے سمجھ لیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہیں۔ اور پھر یہ جو کہا جا رہا تھا جناب کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ مدت پوری کرے گی، پھر پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ بہاولپور میں ضمنی الیکشن جناب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر رکن قومی اسمبلی محمد اقبال چنڑ کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی، اور یہ جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے ملک ظہیر چنڑ ان کے والد تھے۔ اگرچہ وہ خود بھی فارم 47 سے یہاں منتخب ہوئے تھے، لیکن اب تو فارم 47 کی بات بھی نہیں رہی۔ اگر کسی کو منتخب کرانا ہو تو انہیں بلا مقابلہ بھی منتخب کرایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ جناب یہاں کیا شیڈول ہے الیکشن کا۔ تو الیکشن کا شیڈول یہ ہے کہ جناب 17 سے 19 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے، اور 27 سپٹمبر کو پولنگ ہوگی، یہاں پر الیکشن ہوگا۔ اچھا، یہ وہی 27 ستمبر ہے جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ شروع کریں گے اور پورے پاکستان سے ہوگا، لیکن خاص طور پر ایک بڑا قافلہ وہ خیبر پختونخوا سے لے کر آئیں گے۔ اچھا، 17 سے 19 اگست تک چونکہ یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، تو 17 اگست بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ 17 اگست وہ تاریخ ہے جب جنرل ضیاء الحق کا یہاں پر طیارہ گرا تھا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور یہ بہاولپور میں یہ طیارہ گرا تھا، اور اب بہاولپور میں یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک شخص کو آپ ضمنی الیکشن میں منتخب کرا کر آپ اسے رکن قومی اسمبلی بنانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ ہے کہ آپ انہیں جناب قومی وزیر اعظم بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے صدر پرویز مشرف یہ سارا تجربہ کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت جو وزیر اعظم تھے میر ظفر اللہ جمالی تھے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر کوئی بالکل تابعدار قسم کے وزیر اعظم رہے ہیں تو وہ میر ظفر اللہ جمالی تھے یا شہباز شریف ہے۔ ان دونوں کا جناب 19-20 کا فرق ہے۔ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ تابعداری میں کون اول تھا، لیکن میر ظفر اللہ جمالی کے بارے میں کہتے ہیں چونکہ ان کا کوئی بہت بڑا سیاسی خانوادہ نہیں تھا اور جناب وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ بہت زیادہ تابعدار تھے انہیں جانا پڑ گیا، اور جانا بھی اس طرح جانا پڑ گیا کہ یہ بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ آپ کوئی اور جو شخص ہے جس کو لایا جا رہا تھا وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو جائیں اور پھر وزیر اعظم بنے تو ان سے استعفیٰ لیا جائے، نہیں، بلکہ فوری طور پر پرویز مشرف صاحب نے ظفر اللہ جمالی سے استعفیٰ لے لیا، اور وہاں سے امپورٹ کیا گیا شوکت عزیز کو۔ شوکت عزیز IMF میں کام کر رہے تھے، اور پھر یہاں پر آ کر انہوں نے رکن قومی اسمبلی بننا تھا، اس کے بعد اسمبلی میں آ کر پھر وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے، لیکن یہ انٹرم کے جو پیریڈ تھا اس میں بھی شجاعت حسین کو وزیر اعظم بنایا گیا، ایک سیٹ سے استعفیٰ دلایا گیا، وہاں شوکت عزیز نے جناب الیکشن لڑا، وہ رکن قومی اسمبلی بنے، اور پھر 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے جناب چودھری شجاعت حسین۔ پھر انہوں نے فوری استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد شوکت عزیز نے باقی جو پیریڈ تھا وہ مکمل کیا اسمبلی کا۔ تو یہاں بھی جناب وہ سینیٹر رہتے ہوئے ان کو جناب قومی اسمبلی کا ممبر بنایا جا رہا ہے محسن نقوی کو۔ اچھا، اس حوالے سے مجھے بڑی ایک دلچسپ سی بات یاد آ گئی، اکثر اس کا ذکر جو ہے شیخ رشید احمد کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ میر ظفر اللہ جمالی نے استعفیٰ دے دیا اور وہاں امپورٹ کر لیا گیا شوکت عزیز صاحب کو۔ شوکت عزیز صاحب
پہلے یعنی رکن قومی اسمبلی اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی نہ کبھی پاکستان آئے تھے، اور پھر وہ جب یہاں سے گئے تو اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے، لیکن وہ چونکہ آ گئے تھے اور ان کا فوری طور پر شناختی کارڈ بھی بنایا گیا، اور شناختی کارڈ پر جو ایڈریس لکھا گیا وہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا لکھوایا گیا، مطلب یہ تک صورتحال تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن جناب انہوں نے اچانک خواہش ظاہر کی کہ ٹھیک ہے میں تو یہاں نہیں رہا لیکن میرے والد صاحب یہاں تھے، اب ان کی قبر کہاں ہے، میں ان کی فاتحہ خوانی کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب کہ ایک پولیس افسر بہت ہی پریشان تھے، اس یہاں تک کہ وہ جناب رو پیٹ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی آج تو میری نوکری ختم ہوگی، یہ بتائیں میں کہاں سے جناب وزیر اعظم صاحب کے والد کی قبر ڈھونڈ کے لاؤں۔ تو شیخ رشید کہتے ہیں جب میرے پاس وہ روتے پیٹتے آئے تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے والد کی قبر کون سی ہے۔ بالکل، کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تو پھر مجھے کیسے پتا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو پتا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہو سکتی ہے، آپ جاؤ قبرستان میں اور جا کر جناب وہاں کوئی خالی جگہ تلاش کرو، وہاں کوئی ڈھیری لگاؤ اور فوری طور پر کتبہ لگا دو کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے والد ہیں۔ اور میں نے مجھ سے کہتے ہیں جی انہیں کہا کہ یہ خیال رکھنا کہ کوئی آلریڈی قبر جو ہو اس پر جناب نہ کتبہ لگانا، ہو سکتا ہے اصل جناب ان کے جو وارث ہیں وہ آ جائیں اور پھر نیا پھڈا کریٹ ہو جائے۔ آپ نے نئی قبر بنانی ہے اور اس پر جناب جو کتبہ لگانا ہے وہ وزیر اعظم کے والد کا لگا۔ مطلب اس قسم کے بھی تماشے پاکستان میں ہوتے رہے۔ اب یہ جناب 17 سے 19 اگست کا انتظار ہے کہ اگر واقعی وہ سیریس ہیں اور وہ اپنے کاغذات نامزدگی باولپور سے ضمنی الیکشن کے لیے آ کر جمع کرا دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب طے ہو گیا کہ اب جناب شہباز شریف صاحب کا جانا ٹھہر گیا۔ اچھا ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ میر ظفر اللہ جمالی صاحب نے پھر خود بھی اسی شوکت عزیز صاحب کو ووٹ دیا تھا۔ اچھا اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا جب یہی شہباز شریف صاحب اپنی جناب وزیر داخلہ جو اس وقت وزیر اعظم بننے جا رہے ہوں گے ان کو ووٹ ڈالیں گے وزارت عظمیٰ کا، اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کو بھی کال کیا جائے گا کہ آئیں جناب آپ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ آئے تھے اور آپ نے بڑے کبوتر اڑائے تھے اس تقریب میں، اب آئیں اور محسن نقوی صاحب کو ووٹ دیں۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے، مطلب اگر ان کا ارادہ پکا ہے تو پھر ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ وہ تو جناب پہلے رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا کبھی بھی وزیر اعظم بننے کا ارادہ ہوا اور جو ان کو بنانا چاہتے ہیں وہ بنانا چاہ پر تل گئے تو پھر جناب وہ فوری طور پر وزیر اعظم بنا دیے جائیں گے۔ جی پچھلے دن جناب سلیم مانڈوی والا نے ایسے راہ چلتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عمران خان سے بیرسٹر گوہر کی حال ہی میں 1-2 دنوں میں ملاقات ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے اب جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے باقاعدہ آ کر تصدیق کی ہے کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد ان کی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے اور ان کی ابھی تک عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میری فوری طور پر ملاقات کروائی جائے۔ تو یہ جناب یہ جو تھیوری تھی کہ بیرسٹر گوہر کی چونکہ ملاقات ہوئی ہے اور پھر عمران خان اور یہ ساری معاملات میں عمران خان صاحب کی مشاورت ہے تو اس کی کم از کم اس وقت جو ہے وہ تردید ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جناب سلمان اکرم راجہ نے بھی 1 نہیں بلکہ 3 تردیدیں کی ہیں۔ پچھلے دنوں شاندانہ گلزار صاحبہ نے ان پر الزام عائد کیا کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو پارٹی فنڈ ہے وہ شاید خود کھا رہے ہیں، ایک بہت بڑا الزام تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں 60 کروڑ روپے بیرون ملک پاکستانیوں نے جو پاکستان کے اسیر ہیں ان کے لیے بھیجے تھے وہ کہاں گئے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جناب علی امین گنڈا پور نے جو 40 کروڑ روپے دیے تھے وہ بھی اسی مد میں تھے، وہ کہاں گئے۔ تو اب اس کا جناب باقاعدہ سلمان اکرم راجہ نے ڈینائل کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی بیرون ملک سے جو 60 کروڑ روپے وہ بھی مجھ تک یا میری پارٹی فنڈ تک نہیں پہنچے۔ اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور نے بھی اگر 40 کروڑ روپے دیے ہیں تو وہ ان تک نہیں پہنچے، بلکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب 30 کروڑ روپے تو وہ ٹیکس دیا کرتے تھے، مطلب ان کا جو لاسٹ انکم ٹیکس ہے وہ 30 کروڑ روپے، تو وہ اس کا مطلب ہے اربوں روپے کماتے ہوں گے تو دیتے ہوں گے۔ ان پر جناب اس قسم کے جناب الزام لگانا صاحب ظاہر پارٹی کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کوششیں اندر سے ہی ہو رہی ہیں۔ اچھا ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، ان کے حوالے سے جو مشال یوسف زئی ہیں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ پہلے بھی مجھ سے معافی مانگ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مشال یوسف زئی نے کہا، دعویٰ کیا کہ ان کی اور سلمان اکرم راجہ سے کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی
اور وہاں پر عمران خان کے علم میں ہوا کہ اس قسم کی کوئی آپس میں اختلافات ہیں، تو سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے فوری حکم دیا کہ آپ معافی مانگے۔ تو اس پر جناب سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کے سامنے مجھے کہا کہ یہ تو میری چھوٹی بہن ہے جناب، میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ لیکن اب سلمان اکرم راجہ نے اس کا بھی ڈینائل کر دیا، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ایسی کوئی معافی نہیں مانگی، بلکہ وہ الٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مشال یوسفزئی کو ڈانٹا تھا اور انہیں کہا تھا کہ خبردار اگر تمہاری آئندہ کوئی اس حوالے سے شکایت آئی تو پھر صاف ظاہر ہے پھر پارٹی میں آپ کی پوزیشن سوالیہ نشان ہوگی۔ اچھا، تو صاف ظاہر ایک گروپ ہے اندر جو صاف ظاہر ہے ایک اختلافات کا تاثر دینا چاہتا ہے، بلکہ یہ صرف اختلافات نہیں بلکہ جب بھی ضرورت پڑی تو پارٹی کو ٹکڑے بکھرے کرنے میں بھی یہ لوگ دریغ نہیں کریں گے اور کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ انہی میں جناب مشال یوسفزئی ہیں، انہی میں جناب یہ شیر افضل مروت ہیں، اور انہی میں شاندانہ گلزار، اور ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس وقت جو وکلا ہیں، خاص طور پر یہ جو سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے شدید مخالف ہیں۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں بلکہ اب جو عمران خان کے جناب خدمات ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ 1992 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے تو باتیں کرتے ہیں، اب شیر افضل مروت نے باقاعدہ کہا ہے کہ جی نمل کے جو فنڈز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، مطلب اب ان کے بس میں ہو تو یہ شوکت خانم اسپتال کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ الزام عائد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ 20 سال ہو گئے یہ جو نمل ہمارا کالج ہے، نمل یونیورسٹی ہے، اس میں طلباء کی تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی، مطلب صرف 300 طلباء کیوں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے ٹوٹل 100% اسکالرشپ پہ آپ نے جناب لوگوں کو تعلیم دینی ہے تو آپ کتنا فنڈز اکٹھا کرتے ہیں؟ اچھا، اور اس پر باقاعدہ جناب جو ساتھ ہی سید طلعت حسین تھے اس پروگرام میں، انہوں نے کہا، گواہی بھی دے دی، انہوں نے کہا جی میں خود جا کر دیکھا ہے میں نے نمل میں، وہاں تو بہت بری صورتحال ہے۔ بات یہ ہے کہ سید طلعت حسین سے پوچھا جائے یا شیر افضل مروت سے پوچھا جائے، یہ بتاؤ تم نے آج تک کتنا فنڈ دیا ہے، تم نے آج تک کتنا چندہ دیا ہے، تم وہاں کا حساب کتاب مانگنے کے لیے تو آ گئے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے آخر وہاں پر چندہ کتنا دیا؟ لیکن مقصد اصل میں صرف خراب کرنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ جی جسٹس مسرت ہلالی 7 اگست کو ریٹائر ہو گئی تھی، اور اس وقت تک جو صدر مملکت ہیں انہوں نے جو سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن پر سمری پر دستخط کرنے تھے وہ نہیں کیے تھے، تو ریٹائر ہو گئی۔ اب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں جناب ان کی پینشن رہ گئی، لیکن وہ سارے کے سارے خیالات غلط ثابت ہوئے۔ ویسے میں نے اشارہ دیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ پچھلے ڈیٹوں میں اب ان کو سائن کروا لیے جائیں۔ اچھا، وہ پچھلی ڈیٹوں مطلب یہ نہیں کہ 7 اگست سے پہلے 5 اگست یا 1 اگست سے وہ جناب سائن کر دیے جاتے، نہیں، بلکہ 10 دسمبر 2025 سے مطلب 8 مہینے 9 مہینے پہلے سے ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں، اور جو ججز جناب سپریم کورٹ کے تھے وہ 30 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے، تو اب ان کی 40 اور 42 لاکھ روپے جو ان ججز کی تنخواہیں کر دی گئی، تو مطلب صرف 40 لاکھ روپے تو جسٹس مسرت ہلالی کو جو ان کا جناب ایریئر ہے ان کی مد میں آئے گا، اور جو کروڑوں روپے ہیں وہ پینشن کی مد میں بھی اضافے ملیں گے۔ مطلب ایک طرف قوم جناب مسلسل خسارے میں، لوگ جناب اس وقت گھاس کھانے پر مجبور ہیں، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، اور ان کی جو ٹوٹل ماہانہ آمدن ہے وہ 8,500 روپے، لیکن یہاں پر پینشن کی مد میں ان کو لاکھوں روپے، اور اب جو ان کی پینشن ہوگی کم از کم 15 لاکھ سے 20 لاکھ روپے کے درمیان ہوگی۔ تو اس طریقے سے قوم کا جو پیسہ ہے وہ لٹایا جا رہا۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے خدمات کیا سر انجام دی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ایک کوئی حق مہر کا کیس تھا یا شفے کا کیس تھا وہ میں نے کیا، حالانکہ یہی محترمہ مسرت جلالی صاحبہ یہ جناب سپریم کورٹ میں ہوتے ہوئے ان کے ماتھے پر بدنما قسم کے داغ ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف سے بلہ ایک سیاسی جماعت سے، وہ کوئی بھی جماعت ہوتی ان سے ایک انتخابی نشان چھینا، اور یہ در حقیقت اس کے جو 3 کروڑ ووٹر ہیں ان پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے سویلینز کا جناب ملٹری ٹرائل کے حق میں ان کے فیصلہ دیا، اسی طریقے سے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی جسٹس مسرت ہلالی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ فیصلہ دیا تھا۔ اچھا، یہاں جناب یہ گل کھلائے جا رہے ہیں، ادھر سے تھوڑا سا آپ جناب چلے جائیں کراچی میں، تو وہاں قائم علی شاہ صاحب یہ جناب سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس وقت ان کی عمر کوئی تقریباً 100 سال سے بھی زائد ہے۔ ان کی جناب صاحبزادی ہیں 60 سال کی ہوئی، اور اب انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن ان کے ریٹائرمنٹ سے صرف 1 دن پہلے سندھ کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا، اور اس میں انہیں کہا گیا کہ 3 سال کے لیے جناب انہیں دوبارہ
ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ایکسٹینشن دے دی. یہ مطلب ایسی مثال نہیں ہے, یہ خلاف قانون ہے کہ جناب اس کو, لیکن اس خلاف قانون کو قانونی بنانے کے لیے باقاعدہ صوبائی کابینہ کا اجلاس بلانا پڑا, اور پھر وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء نے مل کر وہ جناب اس حوالے سے باقاعدہ ایک قانون بنایا. اچھا, اس حوالے سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں روٹین میں ہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا شخص ہے جس کو آپ نے جناب خدمات دی؟ اور یہ جو ڈاکٹر نگہت ہے, نگہت قائم علی شاہ, تو ان کی آخر خدمات کیا ہیں جناب؟ انہوں نے کون سا پہاڑ توڑا ہے کہ ان کے بغیر جو محکمہ ہے وہ چل نہیں سکتا تھا اور ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینا ضروری ہو گیا تھا؟ جی, انتہائی افسوسناک خبر, اور وہ خبر یہ ہے کہ پہلے جو ہمیں لاشیں ملا کرتی تھی وہ جناب بلوچستان سے ملا کرتی تھی. پہلے ہمارے فوجیوں کی لاشیں جو آتی تھی وہ خیبر پختونخوا سے آتی تھی, اسی طریقے سے باڑہ سے اور دیگر, یا افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی گڑبڑ ہوتی تھی پھر ہماری جناب فوجی شہید ہوتے تھے. اسی طریقے سے پاکستانیوں کی لاشیں جب انڈیا سے کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو وہاں مطلب ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آج جناب فلاں آپریشن میں اتنے فوجی جناب شہید ہو گئے, مطلب ہمارے ہاں روٹین ہے کہ یہ سارا کچھ. اب ایک نیا محاذ کھل گیا, اور وہ کون سا ہے جناب؟ وہ یمن کا محاذ ہے. وہاں چونکہ ہم کرائے کے جناب فوجی کے طور پر وہاں گئے ہیں, تو وہاں پھر حوثی ہیں, حوثی اور ایرانی, یاد رکھیے گا, وہ ہیں کہ جو دہائیوں سے اپنے سے طاقتور ترین دشمنوں, ایک طرف جناب وہ اسرائیل سے, دوسری طرف امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور مسلسل لڑ رہے ہیں, اور ان کو اس وقت وہ شکست دے رہے ہیں. اور وہاں پر جناب امریکہ اور اسرائیل وہاں سے نکل گئے, اور ہم نے جناب اپنی خدمات پیش کر دی, اور اب ہم نے وہاں سے بھی لاشیں اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اچھا, اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ مبینہ طور پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ وہاں جہازوں سے بمباری کر کے اپنے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے, اور وہاں لیکن اس کا نام نہیں لیا جاتا, نہ کوئی ISPR کی طرف سے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے, بلکہ عجیب قسم کی وہاں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب دہشت گرد کوئی بارود بڑی گاڑی تیار کر رہے تھے, اور وہ قبل از وقت دھماکہ ہو گیا جس سے 8 جناب دہشت گرد مارے گئے, اور کچھ 3 جو ہے سویلین بھی شہید ہوئے. اسی طریقے سے وہ جو دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے سرفراز بگٹی, وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں, یہ جناب دہشت گردوں سے ہماری سیکورٹی فورسز کا مقابلہ ہوا ہے, اور اس میں جناب ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن دوسری یہاں تو ہم نے جناب ان کا نام بھی نہیں لے رہے, لیکن دوسری طرف یمن میں جب ہمارے 3 سویلینز شہید ہوئے, اچھا وہ ہمارے جہازوں پر نہیں تھے, وہ پاکستانی تھے اور وہاں پر وہ کام کر رہے تھے, لیکن ہم نے چونکہ اپنے جناب جانوں کی قیمت وصول کرنی ہے, لہٰذا ہم سعودی عرب کو بھی اور دوسری طرف امریکہ کو بھی کہ دیکھیں جناب پاکستانیوں کی جانیں یہاں قربان جو ہونا شروع ہو گئی ہیں, لہٰذا ہمیں معاوضہ دیا جائے. تو یہ جناب شہباز گل نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے کہ ہم خرچ کر سکے, اور نہ ہی جناب ہمارے پاس کوئی جدید ترین جناب جیسے ترکیہ کے پاس جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور بہت کچھ ہے کہ وہ ایکوپمنٹس ہیں. تو کیا ہے, ہمارے پاس انسانی جانیں ہیں اور ہم آبادی بڑھانے میں جناب بالکل ماہر ہیں, لہٰذا ہم اپنے جناب ایکسپورٹ کر کے اس وقت جو ملٹری ہے اس سے صرف پیسہ کمانا جانتے ہیں, اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ جناب ایک نیا محاذ شروع ہو گیا ہے, اور اس سے بھی اب آئے دن دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن یہ خبریں آیا کریں گی, آپ اتنے جناب پاکستانی شہید ہو گئے, اتنے ہو گئے, اور عین ممکن ہے کہ ہم اپنی جناب ویلیو بڑھانے کے لیے, اپنی قیمت بڑھانے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ ہماری فوجیں چونکہ سعودی عرب گئی ہوئی ہیں تو وہاں بھی ہم پنگا لے لیں. تو یاد رکھیے گا اس طرح کوئی بھی پنگا نہیں لیا کرتا. امریکہ آیا ہے, وہ ایران کا رجیم چینج کرنے آیا تھا, لیکن اس نے یہ فروری کے بعد اب کم از کم 7 مہینے 5 مہینے کی جنگ لڑ چکا ہے, لیکن ان کے جو فوجیوں کی جناب ہلاکتیں ہیں وہ صرف چند درجن ہیں, اور ہمارے ہاں تو درجنوں روزانہ جناب ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. مطلب ہم نے ان کی کوئی قیمت نہیں رکھی, ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم شہادت کے لیے, لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یمن میں جا کر وہاں کون سی آپ جناب شہادتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا وہاں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں کا آپس میں ان کا کانفلکٹ ہے, آپ ان کو آپ تو بطور ثالثی آپ کو جانا چاہیے تھا, آپ ثالثی کے طور پر نہیں گئے, تو کیوں جناب وہاں پنگا لینے کے لیے گئے ہیں؟ لیکن ہم نے ایک نیا محاذ شروع کر دیا ہے, اب وہاں سے بھی جناب ہم لاشیں اٹھانا شروع کر دیں گے. آخری بات میں کرنا چاہوں گا صوبوں کے حوالے سے, ایک جناب خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ارادہ تھا کہ وہ نئے صوبے بنائے گی, لیکن جو رد عمل آیا ہے اس رد عمل کے بعد فوری طور پر انہوں نے جو صوبے بنانے کا ارادہ تھا
وہ ترک کر دیا ہے۔ یہ صوبے بنانے کے حوالے سے بات جو کی تھی سب سے پہلے وہ محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی، اور خیال کیا یہ جا رہا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا، لیکن اگر پیپلز پارٹی اور جناب مسلم لیگ نون کا نیکسس اتنا مضبوط ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو توڑ نہیں سکتی، اور وہ جو اپنا کہہ رہے تھے جناب کہ ہم صوبے ہر صورت بنائیں گے اور وہ اب اس ارادہ ترک کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا اگر محسن نقوی کو چاہیے کہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں، اور کوئی نہیں، مطلب اس کے پیچھے جو ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے سکتے، تو کم از کم پھر محسن نقوی کو استعفیٰ ضرور دے دینا چاہیے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔